الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب قدر کے حوالے سے ہم گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اور کل کے دن ہم نے شب قدر کی علامتیں اور شب قدر کون سی رات میں ہیں یہ جو ہے تو حدیث مبارکہ سے سماعت کیا تھا۔ اب آئیے آج سماعت کرتے ہیں شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی حکمتیں کیا ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا کہ انشاءاللہ جو آنے والی گفتگو ہوگی وہ اس بات پر ہوگی کہ شب قدر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا، اس میں حکمتیں کیا ہیں اللہ عز و جل کی۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن اس غرض سے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اس غرض سے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع دے دے۔ صحابی رسول روایت کر رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تاکہ ہمیں اطلاع دے دے کہ شب قدر کب ہے، شب قدر کی اطلاع فرما دے۔ مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر فلاں فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ تعالیٰ کے علم میں بہتر ہو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مذکورہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آپس کا جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے اللہ عز و جل نے لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا لیا۔ یعنی کون سی رات لیلۃ القدر ہے اس کی تخصیص تو ہو گئی تھی، کون سی رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، وہ تخصیص ہو چکی تھی، وہ بتا دیا گیا تھا کہ ہاں فلاں فلاں رات میں جو ہے تو شب قدر ہوگی۔ لیکن دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا اتنا برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے قلب اطہر سے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مگر بعض وجوہ سے اس میں بھی امت کے چند فائدے ہیں، بعض وجوہات سے اس میں بھی امت کے چند فائدے ہیں، یعنی کہ یہ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے میں بھی امت کے کئی فائدے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تعین اگر باقی رہتی تو بعض آرام پسند اور کوتاہ طبیعتوں کے لوگ دوسری راتوں میں عبادت و ریاضت نہ کرتے۔ پہلی چیز، پہلی حکمت یہ ہے اس کو پوشیدہ رکھنے کی، کیا علماء فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی اگر تعین باقی رہتی کہ ہاں اسی رات میں لیلۃ القدر ہے، تو جو آلسی لوگ ہیں، کوتاہی برتنے والے ہیں، اپنے جو ہے تو آلسی سے کام لینے والے ہیں، آرام پسند لوگ ہیں، تو وہ دیگر راتوں کے اندر عبادت نہیں کرتے، بلکہ بس وہ ایک رات میں عبادت کر لیتے اور بس کافی ہوتا۔ اب عدم تعین پر طاق راتوں میں بندے عبادت اور ریاضت میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اب جب لیلۃ القدر کی تعین کو پوشیدہ کر دیا گیا، لیلۃ القدر کو طاق راتوں کے اندر چھپا دیا گیا، تو اب بندے اسے تلاش کرنے کے لیے طاق راتوں کے اندر عبادت اور ریاضت کریں گے، طاق راتوں کے اندر عبادت اور ریاضت کریں گے۔ دوسری صورت یہ، تعین کی صورت میں ایک رات عبادت کر کے بندہ باقی راتوں کو سو سکتا تھا، مگر عدم تعین کی صورت میں 5 راتیں بندہ عبادت میں گزارے گا۔ یعنی کہ اگر ایک رات میں اگر لیلۃ القدر رہتی جیسا کہ ہے، اگر وہ تعین رہتی، بتا دیا جاتا کہ ہاں اسی رات میں لیلۃ القدر ہے، تو بعض بندے کیا کرتے کہ صرف اسی رات میں عبادت کر لیتے، باقی 4 راتوں کے اندر جا کر کے سو جاتے۔ اب جب لیلۃ القدر کو پوشیدہ کر دیا گیا تو وہ بندے بھی جو ہے تو 5 طاق راتوں کے اندر عبادت اور ریاضت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جس کی وجہ سے اسے شب قدر کی فضیلت تو حاصل ہوگی ہی،
ساتھ ہی ساتھ دیگر راتوں میں عبادت کرنے کا بھی اجر ملے گا، اور شب قدر کو تلاش کرنے کا بھی اجر اسے حاصل ہوگا۔ لیلۃ القدر سال میں ایک ہی رات ہے، اگر اس کی تعین ہو جاتی تو اس میں عبادت کر لینے کے بعد دیگر راتوں کی عبادت میں اتنا لطف نہیں ملتا جتنا عدم تعین کی صورت میں ملتا ہے۔ لیلۃ القدر جو رات ہے وہ سال میں صرف ایک ہی رات ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جو ہے تو سال میں صرف ایک ہی رات ہے، اگر اس کے تعین ہو جاتی کہ ہاں اسی رات میں لیلۃ القدر ہے تو عبادت کر لینے کے بعد جو ہے تو اس میں عبادت کر لینے کے بعد دیگر راتوں کی عبادت میں اتنا لطف نہیں ملتا جتنا عدم تعین کی صورت میں ملتا ہے، یعنی جتنا لطف ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون سی رات شب قدر ہے، تو ہمیں جتنا لطف دیگر راتوں میں عبادت کرنے کا لطف ملتا ہے وہ اتنا لطف ہمیں نہیں ملتا، ہم صرف اسی ایک رات میں لطف وہ پا لیتے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، لہٰذا اللہ عز و جل نے اس کی تعین کو اٹھا لیا تاکہ اس کے بندے ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں خوب سے خوب عبادت کر کے اپنے مولا کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ خاص بات تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل فرشتوں میں تفاخر فرماتا ہے کہ دیکھو ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں میرے بندے کس طرح میری عبادت و ریاضت کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے فرشتوں کے اندر اعلان فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، میرے بندے رمضان مبارک کی راتوں میں میرے بندے کس طرح میری عبادت و ریاضت کر رہے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں بہتر ہی کیا، اور وہ بہتر ہی کرنے والا ہے اور وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں ماہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں عبادت و ریاضت کے ذریعے زندہ رکھے، اور جو ہے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اللہ عز و جل بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا اور بے شمار فوائد عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل اپنی حبیب کے صدقے و طفیل ہمیں شب قدر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شب قدر عطا فرمائے اور شب قدر کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زندہ باد